الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ کے اندر روزوں کی فرضیت کا تذکرہ کیا ہے اور جو روزے سے مقصود اور غرض و غایت ہے اس کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں جیسے تمہارے سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے. یہ روزوں کے فرض کرنے سے بنیادی مقصد تمہیں متقی اور تقوی والا بنانا ہے. یقیناً جسے میں اور آپ تقوی کہتے ہیں اس کا اردو میں ترجمہ کیا جائے تو اس کا ترجمہ ہے خوف خدا، اللہ کا ڈر. اللہ کے ڈر سے اللہ کی نافرمانی سے بچنا اسے تقوی کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ روزے رکھا کر ایک مہینہ میرے اور آپ کے اندر یہ احساس پیدا فرمانا چاہتے ہیں، یہ احساس اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے ڈر سے ہمیں رکنے کی عادت پڑ جائے. دیکھیں ابھی ذرا گرمی کا موسم تھوڑا تیز ہو رہا ہے تو روزہ رکھتے ہیں تو بھوک بھی لگتی ہے اور پیاس بھی لگتی ہے، اور اگر دوپہر کو ذرا چکر لگا کر آئیں تو پیاس زیادہ محسوس ہوتی ہے. گھر میں ٹھنڈے پانی کے سارے انتظامات موجود ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت گھر میں کوئی بھی نہ ہو، میں اور آپ اکیلے ہوں، ٹھنڈا پانی فریج میں پڑا ہے لیکن میں اور آپ اس کو نکال کر پیتے نہیں ہیں. پیاس تو بہت لگی ہوئی ہے، گرمی بھی بہت ہے، تو یہ کون سا احساس ہے جو مجھے اور آپ کو روک رہا ہے؟ تو وہ احساس یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے سے منع کیا ہے. اس احساس نے باوجود اس کے کہ گرمی ہے، پانی کی پیاس ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس احساس نے مجھے اور آپ کو ٹھنڈا پانی پینے سے روکا ہوا ہے
کہ بھائی اللہ کا حکم ٹوٹ جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، اور یہ میرے اللہ کا حکم ہے، کوئی حکومتی آرڈیننس نہیں ہے، بھائی حکومت نے کہا ہوا ہے، اللہ نے کہا ہوا ہے، اللہ کے بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو یہ احساس کہ بھئی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، مجھے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، اس احساس نے مجھے اور آپ کو کھانے پینے سے روک دیا، باوجود طاقت کے روک دیا، باوجود موقع ہونے کے روک دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندو، جیسے تم میرا حکم سمجھ کے اپنے اندر یہ احساس پیدا کر لیتے ہو کہ بھئی ہم نے کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، اور یہ احساس تمہارے اندر ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ کھانے پینے اور تنہائی کے موقع بھی مل جائیں، تم روزہ دار ہونے کی صورت میں کھاتے پیتے نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں لعلکم تتقون، میرے بندو اس احساس سے کھانا تو چھوڑ دیا، اس احساس سے پینا بھی چھوڑ دیا، اب اگلی ہمت کرو اس احساس سے میری نافرمانی اور گناہ کو بھی چھوڑ۔ یہ احساس اپنے دل میں پیدا کرو روزے رکھ کے کہ باری تعالیٰ ہم آپ کے کہنے سے حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو جن کو آپ نے مستقل حرام قرار دیا ہوا ہے اسے تو ہم بقدر اولا چھوڑ دیں گے۔ تو یہ ٹریننگ اور مشق کی جا رہی ہے تقویٰ کی کہ اس احساس کی بنیاد پر انسان غلط کاموں کو چھوڑ دے کہ میرا اللہ اس نے مجھے منع کیا ہوا ہے، تو جب میں اس کے منع کرنے سے کھانا پینا چھوڑ سکتا ہوں تو جو حرام کام ہے ان کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا، ان کو تو میں بقدر اولا چھوڑ دوں گا۔ سچی بات یہ ہے بھائیو، یہ جس کو میں احساس کہہ رہا ہوں کہ طبیعت میں یہ احساس ہونا کہ اللہ کے کہنے کی وجہ سے، اللہ کے دیکھنے کی وجہ سے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کی معیت کی وجہ سے میں نے اور آپ نے گناہ چھوڑنے کی لذت حاصل ہی نہیں کی ہے، میں نے اور آپ نے گناہ چھوڑنے کی نیت ہی نہیں کی ہوئی ہے، صرف ہم نے کھانا اور پینا چھوڑنے کی نیت کی ہے۔ تو جو میں اور آپ نیت کرتے ہیں اللہ اس کی توفیق دے دیتے ہیں۔ دیکھو کتنا بھی گیا گزرا مسلمان ہو، آپ اس کو کہیں یار تینوں بڑی بھوک لگی یا پیاس لگی یا اندر بڑھ کے پیلا پانی، تو وہ کتنا بھی گناہگار ہو کہتا نہیں جی ایک کام نہیں میرے کو ہوندا۔ کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ اس لیے کہ جب صبح روزہ رکھ رہے تھے اس وقت یہ نیت کی تھی کہ یا اللہ سارا دن تیرے نام پہ بھوکا بھی رہوں گا پیاسا بھی رہوں گا۔ جب نیت کی تھی اللہ میاں نے توفیق دے دی، اللہ میاں نے کہا ٹھیک ہے تم گناہگار ہو لیکن تم نے نیت کر لی ہے، ہمارا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے، اب دیکھو ہم تمہیں توفیق دیں گے، گرمی کتنی بھی شدت کی ہو تم پانی بھی نہیں پیو گے، کھانا بھی نہیں کھاؤ گے، اس لیے کہ صبح صبح آگے ساڈا دروازہ کھٹکھٹا ہے کہ یا اللہ روزے دی نیت کر لئیے۔ ہم نے روزے کی آدھی نیت کی تھی، نیت کیا کی تھی کہ یا اللہ نہ کھانا ہے نہ پینا ہے۔ اگر اسی وقت میں اور آپ یہ نیت بھی کر لیتے کہ یا اللہ جو روزے کا مقصد ہے وہ یہ کہ نہ کھانا نہ پینا، اور اصل مقصود یہ ہے کہ کسی گناہ کے قریب بھی نہیں جانا، کسی گناہ کو کرنا نہیں ہے، تیری نافرمانی نہیں کرنی، یہ روزے کا اصل مقصد ہے۔ تو بھائی تیسری نیت میں اور آپ یہ بھی شامل کر لیا کریں، صبح صبح اللہ میاں کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، زور سے کھٹکھٹاؤ کہ باری تعالیٰ آج تک کھانے سے بھی رکے رہے، پینے سے بھی رکے رہے لیکن گناہ سے نہیں رکے، حالانکہ اصل مقصود گناہ سے روکنا تھا۔ آج یہ بھی نیت کرتے ہیں کہ یا اللہ کھانے پی سے بچنے کی، پینے سے بچنے کی بھی توفیق تو دیتا ہے، تو جب حلال سے رکنے کی توفیق دے دیتا ہے آج دعا اور نیت یہ کہ حرام سے بچنے کی بھی توفیق دے دے۔ تو اگر میں اور آپ صبح صبح یہ نیت کیا کریں تو میں نے کہا جو اللہ کھانے پینے سے بچنے کی توفیق دیتا ہے انشاءاللہ وہ گناہ سے بچنے کی توفیق بھی دے گا بلکہ گناہ سے بچنے کی لذت بھی عطا کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی آدمی اپنی نظر اس کی غلط جگہ پڑی جس کو دیکھنا جائز نہیں تھا،
اور اس نے اللہ کے ڈر سے اپنی نظر جھکا لی کہ بس بھائی اللہ میاں نے روکیا ہوا ہے غیر محرم کی طرف نہیں دیکھنا، تو اس نے اللہ کے ڈر سے اپنی نظر کو جھکا لیا، نظر بند کر لی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم اللہ کی وجہ سے اپنی نظر کو جھکا کے دیکھو، وقتی طور پر تو تمہیں مشکل نظر آئے گا، لیکن تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں ایمان کی حلاوت اور لذت پیدا کر دے گا۔ ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی لذت وہ تمہارے دل میں آئے گی اور تمہارا دل اس لذت اور مٹھاس کو محسوس کرنے لگے گا، جیسے زبان کا چسکا زبان محسوس کرتی ہے۔ بھائیو ایمان کی حلاوت زبان نہیں محسوس کرتی، ایمان کا مزہ دل محسوس کرتا ہے، اس کو پتہ لگنے لگتا ہے کہ واقعی ایمان کتنا میٹھی چیز ہے، ایمان کی کیا حلاوت ہے۔ تو اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں ہمارا وعدہ ہے کہ تم اپنی نظر کو جھکاؤ، تمہارے دل کے اندر اللہ ایمان کی حلاوت اور مزہ اتار دیں گے اور تمہارے دل کو وہ ٹیسٹ محسوس ہونے لگے گا کہ صاحب اس میں بھی اللہ نے کتنا مزہ رکھا ہے۔ اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو روزے فرض کیے تھے ان کا بنیادی مقصد تھا میرے اور آپ کے اندر تقوی کی صلاحیت پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے روزے میں یہ اثر رکھا ہے کہ اس سے انسان متقی بنتا ہے، لیکن بن کیوں نہیں رہے؟ تو میں نے عرض کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ ابھی تک متقی بننے کی نیت نہیں کرتے ہیں۔ اگر میں اور آپ یہ نیت بھی کر لیں تو انشاءاللہ جو اللہ کھانے پر صبر کی توفیق دیتا ہے، گرمی میں پیاس پر صبر کی توفیق دیتا ہے، وہ اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی ضرور دے دے گا۔ لیکن شرط ایک ہے کہ صبح کو میں اور آپ باقاعدہ گناہوں سے بچنے کی نیت کیا کریں کہ ہم روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو ہم تو یہ تقوی اللہ میاں سے لینا چاہتے ہیں، خوف خدا لینا چاہتے ہیں، تو اللہ سے بھائی اس کی بھیک مانگو، اللہ سے اس کی دعائیں مانگو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم آت نفوسنا تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں آتی نفوسنا تقواہا، ہماری جانوں کو، ہمارے دلوں کو ہمارا تقوی عطا کر دے، ہمارے حصے کا جو تقوی ہے وہ ہمیں دے دے، ہماری ضرورت ہے۔ جیسے بھائیو رزق مانگتے ہو، عزت مانگتے ہو، عافیت مانگتے ہو، دنیا کی نعمتیں مانگتے ہو، تو اللہ کے نبی کہتے اللہ سے تقوی کی دولت بھی مانگو۔ اللہ کے نبی خود مانگ رہے اللہم آتی نفسی تقواہا، یا اللہ میرے نفس کو میرا تقوی عطا فرما دے، خوف خدا عطا فرما دے۔ وزکیہا انت خیر من زکاہا، اور مجھے گناہوں کی گندگی سے پاک کر دے۔ انت خیر من زکاہا، سب سے بہترین پاک کرنے والی آپ کی ذات ہے، اور کوئی کسی کو نہیں پاک کر سکتا، تیری ذات ہے۔ تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں وزکیہا انت خیر من زکاہا، آپ مجھے گناہوں کی آلودگی سے، گندگی سے پاک کر دیجئے، آپ سے بڑھ کر کوئی پاک کرنے والا کائنات میں نہیں ہے۔ انت ولیہا و مولاہا، آپ ہی ہمارے آقا ہیں، آپ ہی ہمارے مولا ہیں، ہم نے آپ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا تو کدھر جانا ہے؟ آپ ہمارے آقا اور مولا ہیں، لہٰذا ہم آپ کے سامنے یہ بھیک مانگتے ہیں کہ تقوی بھی عطا فرما جس سے آئندہ گناہوں سے بچیں، اور جو پہلے کر لیے ہوئے ہیں اس کی گندگی سے آپ ہمیں پاک کر دیجئے، دھو دیجئے، صاف کر دیجئے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ تو یہ بتایا گیا کہ تقوی کی نیت بھی کرو اور تقوی کی دعا بھی اللہ سے مانگو کہ باری تعالیٰ یہ دولت ہمیں عطا فرما تاکہ ہم روزہ رکھ کے جو آپ ہمیں بنانا چاہتے ہیں ہم وہ بن جائیں۔ دیکھیں ایک بچے کو کوئی تعلیم دی جا رہی ہے تو تعلیم دینے سے، اگر آپ میڈیکل کی تعلیم دے رہے ہیں تو آپ کا نقطہ نظر یہ کہ یہ ڈاکٹر بن جائے،
آپ انجینئرنگ کی تعلیم دے رہے ہیں تو آپ کا نقطہ نظر یہ کہ یہ انجینئر بن جائے. آپ بچے کو LLB کروا رہے ہیں، آپ کی نیت یہ کہ بچہ وکیل بن جائے. ہر تعلیم کا کوئی نقطہ نظر ہوتا ہے کہ یہ تعلیم دو تاکہ انسان یہ بن جائے. آخر اللہ میاں مجھے اور آپ کو 1 مہینے کی ٹریننگ دلوا رہے ہیں تو ہمیں کیا بنانا چاہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بتا دیتا ہوں تمہیں میں کیا بنانا چاہتا ہوں. میں لعلکم تتقون، میں تمہیں متقی بنانا چاہتا ہوں. تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، یہ تقویٰ تمہارے اندر اتارنا چاہتا ہوں. اور اس تقوی پر میرے اللہ کے وعدے ہیں، ان للمتقین مفازا. اللہ کہتے ہیں جو تقوی والے ہیں کامیابی ان کا مقدر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ان المتقین فی ظلال وعیون، جب آخرت میں پہنچیں گے تو تقوی والے وہ گھنے سائے اور چشموں کے اندر ہوں گے، آرام دہ زندگی کے اندر ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ متقی بنانا چاہتے ہیں تاکہ آج تقوی کی دولت سے سرفراز ہو اور کل کو جب اللہ کے دربار میں جاؤ تو کامیابی وہ میرا اور آپ کا مقدر بنے اور تقوی کی بنیاد پر آخرت کی بہترین زندگی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا فرما دے. تو یہ تقوی اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں. اچھا بھائی، جس کو خوف خدا کہا جا رہا ہے، تقوی کہا جا رہا ہے، یہ صرف آخرت کا سرمایہ نہیں، آخرت تو ہے ہی ہے، وہ تو اللہ نے تقوی کے ساتھ جوڑی ہے. لیکن اللہ کے قربان جائیں، وہ اپنے بندوں کی نفسیات کو سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے تقوی اختیار کر لو، آخرت بھی بنا دوں گا، دنیا بھی بنا دوں گا، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو آدمی تقوی اختیار کرے، خوف خدا، اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑنا شروع کر دے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف سے اپنے آپ کو گناہوں سے روکے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے کہ میں قیامت کے دن کیا جواب دوں گا، اور اس ڈر نے اس کے اندر ایک صلاحیت اور ایک احساس پیدا کیا ہے، وہ یہ کہ اپنے آپ کو غلط خواہشات سے روکے ہوئے ہے، غلط کاموں سے اپنے آپ کو روکے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہو، اس ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچاتے ہو. سنو پھر اعلان فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں یقیناً یہ کہہ رہا ہوں اس شخص کا ٹھکانہ صرف اور صرف جنت ہی ہے، جنت کے علاوہ کوئی اور اس کا ٹھکانہ نہیں جو دنیا میں یوں زندگی گزارے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بھائی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو متقی بنا کر آخرت بھی اچھی کرنا چاہتے ہیں اور دنیا بھی. دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، خوف خدا دل میں پیدا کر لیتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اگر دنیا میں کسی الجھن کا وہ شکار ہو جائے، کسی مصیبت میں وہ پھنس جائے اور ایسی مشکل کہ جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے گھبراؤ نہیں، طریقہ میں بتا دیتا ہوں، نتیجہ بھی بتا دیتا ہوں. طریقہ یہ ہے کہ تم میرے ڈر سے گناہوں کو چھوڑنا شروع کر دو، میرے ڈر سے، میری نافرمانی سے بچنا شروع کر دو. یہ کام تم کرو، جہاں بھی تم پھنس جاؤ گے میرا وعدہ ہے تمہارے ساتھ یجعل لہ مخرجا، میں اس الجھن سے نکلنے کا راستہ میں تمہارے لیے پیدا کر دیا کروں گا، بلکہ میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے اس الجھن اور پریشانی سے میں نکال لوں گا. اگر دنیا میں بھی الجھنوں اور پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو تو میرے اللہ اس کا طریقہ یہ بتلا رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ الجھنوں اور پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ خود پیدا کر دیتے ہیں.
ہاتھ پکڑ کے نکال لیتے ہیں۔ تو بھائیو یہ کتنا بڑا وعدہ ہے، تقوی سے صرف قبر اور آخرت نہیں، وہ تو بنانی ہے۔ اللہ کہہ رہے تم اختیار کر کے دیکھو، میں تمہاری دنیا بھی بنا دوں گا، تمہاری الجھنیں، ٹینشنیں، پریشانیاں، ان سے میں تمہیں نکال لیا کروں گا۔ شرط یہ ہے کہ تمہارے دل میں میرا ڈر ہونا چاہیے، اور اس ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو غلط کاموں سے روکو۔ جب کرنے لگو تو ایک دم احساس پیدا ہو جائے کہ صاحب نہیں میں نے یہ نہیں کرنا، اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ جس اللہ کے کہنے سے میں نے کھانا پینا چھوڑا ہے، اس اللہ کے کہنے سے میں نے گناہ بھی چھوڑ دیے ہیں۔ تو یہ احساس اللہ پیدا کر کے ایک انعام دنیا میں یہ دیتے ہیں کہ تنگیوں، الجھنوں سے اللہ نکلنے کا راستہ امت مسلمہ کو عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا وعدہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں دنیا میں معاشی تنگی ہے، اور آج کے دور میں ہر انسان کے دماغ پر معاش بھوت کی طرح مسلط ہے۔ جیسے جنات نہیں کسی کو چمٹے ہوئے ہوتے، آج ہر آدمی کو معاشی جن چمٹا ہوا ہے کہ یار کہتے بھوکے نہ مر جائیے، روٹی پتہ نہیں پوری ہونی کہ نہیں ہونی، صبح کو لے کر شام تک، اور رات کو خواب میں بھی پتہ نہیں یہی دکھائی دیتا ہے۔ بھائی مسلمان کو اپنے معاش کو اتنا اپنے دماغ پہ نہیں مسلط کرنا چاہیے کہ سوتے جاگتے روٹی کے علاوہ اور کوئی اس کی زبان سے نہ نکلے۔ بھائی روٹی تو جو مقدر کی ہے وہ ملے گی۔ معاشی سرگرمی اس کا بھی حکم ہے، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ جب تم جمعے سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کے رزق کو تلاش کرو۔ میں نے کہا یہ حکم تو ہے، لیکن اس کو اپنے سر پہ بھوت بنا کر سوار اللہ کے لیے نہ کرو۔ جتنی طاقت ہے، جتنے ذرائع ہیں، وہ جائز ذرائع استعمال کر کے ڈوری اللہ پہ چھوڑ دو کہ مالک رزق کا وعدہ آپ کا ہے، ہم ہاتھ پاؤں اس لیے ہلا رہے ہیں کہ آپ نے حکم دیا ہاتھ پاؤں ہلاؤ، لیکن ہاتھ پاؤں ہلانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نعوذ باللہ حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیں۔ ہاتھ پاؤں ہلانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مطمع نظر، اپنی زندگی کا مقصود چند ٹکوں کو کمانا سمجھ لیں، اور جب چند ٹکے آنے شروع ہو جائیں تو ہم سمجھ لیں کہ ہم نے اپنی معراج حاصل کر لی ہے۔ بھائی مسلمان ایسے نہیں ہوتا ہے، یہ تو ضرورت کی چیز ہے، اس لیے بقدر ضرورت اللہ تعالیٰ دے دے اس کا کروڑ بار شکر ادا کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تم ہمارے کہنے سے خوف خدا اپنے دل میں پیدا کرو، ہم تمہارے لیے رزق کا بندوبست کریں گے، اور ایسے ذرائع سے تمہیں رزق پہنچے گا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، جو تمہارے حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہوگا۔ بھائی رزق کے اسباب اللہ بھیجا کرتے ہیں، ہمارا کام دکان کھولنا ہے، آفس جانا ہے، کاروبار کرنا ہے، مزدوری کرنا ہے، باقی رزق کیسا ملتا ہے وہ تو ہر آدمی کی آپ بیتی ہے، بشرطے کہ ایمان ادھر ہو اور تھوڑا سا دماغ حاضر کر کے دیکھے۔ کبھی کبھی اللہ کہاں سے رزق دیتے ہیں ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا، اللہ نے وہاں سے بندوبست کر دیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا آپ دکھاتے ہیں، لیکن ہم کبھی کبھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اللہ کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اسباب دیتے ہیں اور بتاتے کہ میرے بندے یہ ہم نے بھیجا ہے، اور بندہ اس وقت کہتا نہیں یہ تو میرا کرتب ہے، میرے ہاتھ کی کمائی ہے، یہ میری ہوشیاری چلاکی ہے۔ ارے بھائی کس کی کیا ہوشیاری چلاکی، سب میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں چلو جے آخرت نہیں چیتے تے دنیا تے یاد ہے، اور دنیا میں بھی معاش تمہارے سر پہ چڑھا ہوا ہے، میں تمہیں کہتا ہوں تم تقوی اختیار کرو، روزے اس نیت سے رکھو کہ یا اللہ ہمیں متقی بنا دے۔ اللہ کہتے تمہاری دنیا بھی بن جائے گی۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رزق کے بڑے اچھے اسباب پیدا کر دیں گے تمہارے لیے۔ آج معاشی تنگی کا جو رونا رویا جاتا ہے، حالانکہ اسباب ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک کشاکشی،
ایک نفسا نفسی کا بھائیو جو عالم ہے، میں اس کی بنیادی وجہ عرض کر رہا ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں پیسہ تھوڑا ہے، دنیا میں اسباب کم ہیں، دنیا میں گندم کم ہے، نہیں، ایسی چیز نہیں ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کی نافرمانی زیادہ ہو رہی ہے، اور جب اللہ کی نافرمانی زیادہ ہوتی ہے تو یاد رکھیے اس کے مضر اثرات وہ دنیا میں پڑتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیب، کہ انسان جب اپنے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اس کو رزق کی برکت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور بعض دفعہ گناہ کی نحوست کی وجہ سے رزق سے محرومی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ آج اگر رزق میں کمی اور معاشیات کی تنگی کا رونا ہے تو بھائی سب سے پہلے اپنے نبی جی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، اے اللہ کے رسول ہمیں بتاؤ، ہم تو آپ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، کس کے دروازے پہ جا کے ہم صدا لگائیں، بتاؤ کیا کمی ہے ہمارے اندر؟ تو اللہ کے نبی یہ بتا رہے ہیں، ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیب، کہ میری امت کے لوگوں اگر تم اپنے مالک کی نافرمانی کرو گے تو کولو کے بیل کی طرح چکر لگا لو لیکن تمہاری پوری نہیں پڑے گی، اللہ تمہارا رزق یا تو کم کر دیں گے یا رزق تو بہت ہوگا لیکن رزق میں سے اللہ برکت کو اٹھا لیں گے۔ اور آج برکت کے نام کی چیز اٹھی ہوئی ہے، تو بھائی رمضان ہے، اللہ کے لیے یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ رمضان کی ٹریننگ اور مشق کر کے میں اور آپ اپنی ذات کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ اور یہ اصل دولت یہ ہے، یاد رکھنا۔ دیکھیں رمضان میں ہر مسلمان وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ یار کوئی اللہ کر لئے، کوئی عبادت کر لئے، اور بلکہ زیادہ کر لیں، یہ بھی کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جذبے کو میرے اور آپ کے دل میں ہمیشہ قائم رکھے، موت تک قائم رکھے۔ لیکن میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میں اور آپ اگر عبادت گزار بننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تم اللہ تعالیٰ کے ناجائز کردہ کاموں اور باتوں سے بچو، جن کاموں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، جھوٹ، چغلی، بہتان، حسد، کینہ، ظلم، جو بھی گناہ ہے، فرمایا تم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہو تو اللہ کے نبی تمہیں وعدہ کرتے ہیں تکن عابد الناس، اللہ کی نظر میں سب سے بڑے عبادت گزار تم بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت گزار بننے کے لیے زیادہ نفلوں کا مطالبہ نہیں کیا ہے بھائیو، زیادہ ذکر اذکار کا مطالبہ نہیں ہے، وہ بھی کرو، وہ بھی کرنے کے کام ہیں، لیکن اس سے بھی بڑا مطالبہ یہ ہے کہ روزے کا اصل مقصد یہ تھا کہ میں اور آپ اللہ کے حرام کردہ کاموں سے اور باتوں سے اگر بچ گئے تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تکن عابد الناس، اللہ کی نظر میں تم سب سے بڑے عبادت گزار۔ تو پتہ چلا عبادت گزار بننے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ گناہوں سے میں اور آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ تو رمضان اس کا بہترین موقع ہے اور روزہ اس کا ذریعہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ صبح جب روزہ رکھنے لگو تو نیت کر لیا کرو، یا اللہ کھانا نہیں کھائیں گے، پانی نہیں پئیں گے، اور سب سے اہم یہ کہ تیری نافرمانی نہیں کریں گے، تیرا گناہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ گناہ سے تو روزہ پھٹ جاتا ہے، ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ تو جب میں اور آپ نیت کر لیں گے، اللہ نیت کی برکت سے کھانے پینے سے بھی بچنے کی توفیق دیں گے اور گناہ سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما دیں گے۔ باقی روزہ بھائیو یہ کتنا عظیم ترین عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ ایمان والو جب تم صبح کو سحری کھاتے ہو، روٹی کھا رہے ہوتے ہو، روزہ رکھنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہو،
تم تو کھانے کھا رہے ہو، سحری کھا رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود اور اللہ کے فرشتے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، میں بتاتا ہوں کہ سحری کے وقت اللہ اور اللہ کے فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ خود اور اپنے فرشتوں کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ میرے بندے روزہ رکھ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اے ہن تسبیح تے نہیں پڑھ سکتے، اے روٹی کھان تے لگے ہوئے بھی چھیتی چھیتی سحری کھا لو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے تم سحری کھاؤ، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں کہ تم کھانا کھا رہے ہو، لیکن اللہ اور اس کے فرشتے تمہارے اوپر رحمت نازل کر رہے ہیں کہ تم روزے کی تیاری کر رہے ہو۔ تو صاحبو یہ کتنی کمال کی عبادت ہے کہ ہم روزہ رکھنے کی تیاری کر رہے ہیں، ابھی روزہ شروع نہیں ہوا، وہ تو اذان سے جا کر شروع ہوگا، لیکن اللہ تعالی ہماری اس تیاری کو دیکھ کر خود بھی اور فرشتوں کو بھی حکم دے دیا کہ بھئی میرے بندوں پر نزول رحمت کی دعائیں مانگو، اور اللہ اپنے بندوں پر رحمت نازل فرما رہے۔ اور ایک روایت میں آپ نے یہ فرمایا کہ روزہ دار وہ روزہ رکھتا ہے، ہم کون سا روزہ رکھ کے 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں، سوتے ہیں رمضان میں شاید پہلے سے زیادہ، کھانا پہلے سے زیادہ کھاتے ہیں اور دنیا کے جھنجھٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے تم نے روزہ رکھا ہے، گھبراؤ نہیں، تم عبادت جتنی ہے وہ کرو، کسر جیڑی رہ گئی وہ اسی پوری کر دیں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو حکم دیتے ہیں، پھر نام لے کر آپ نے فرمایا کہ مچھلیاں جو دریاؤں اور سمندروں میں ہیں، جتنے روزہ دار ہوتے ہیں، اللہ اس مخلوق کو حکم دیتا ہے کہ تم میرے روزہ دار کے لیے استغفار کرنا شروع کر دو، اس کی مغفرت کی دعائیں مانگنی شروع کر دو۔ ارے بھائی میں اور آپ اپنے لیے شاید استغفار کریں نہ کریں، لیکن روزے کی برکت سے اللہ کی مخلوق اور مچھلیاں میرے اور آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرنے میں لگی ہوئی، استغفار کر رہے ہیں۔ اس لیے روزے کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، اپنے ماحول کے اندر محبت کے ساتھ بھائی اس کو اجاگر رکھنا چاہیے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ تقویٰ پیدا کریں، اس کی نیت کریں، گناہوں سے بچیں، نیکی کی طرف آگے بڑھیں، اس کی برکت سے اللہ دنیا کی الجھنیں ختم کرے گا، رزق عطا کرے گا، فرشتے اور اللہ تعالیٰ رحمت نازل کریں گے، کائنات کی مخلوق میرے اور آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے گی۔ ایسا موسم تو بھائی پھر زندگی میں پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا، اس لیے اس کی قدردانی مجھے اور آپ کو کر لینی چاہیے۔ ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی جتنی عورتیں ہیں ان کی سردار میری بیٹی ہے، تمام جنتی عورتوں کی سردار آپ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو قرار دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کیا کرتے تھے، جب سفر پہ جاتے تھے آخری گھر فاطمہ کا ہوتا تھا جہاں مل کر آگے جاتے، اور جب واپس آتے تھے تو پہلا گھر فاطمہ کا ہوتا تھا جہاں آ کر اپنی بیٹی کو ملتے پھر اپنے گھروں میں آتے تھے۔ یہ امت کو تعلیم دی ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ محبت کرنا سیکھو، یہ تمہارے نبی نے محبت کر کے دکھائی ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ عورت کا کمال کیا ہے، سب سے اونچی خوبی کیا ہے؟ صحابہ سے سوال کیا، صحابہ اکرام خاموش رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور گھر گئے، گھر جا کے سیدہ سے پوچھا کہ ایک سوال ہے آپ کے ابا جان نے کیا کہ عورت کا کمال کیا ہے، عورت کی خوبی کی ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے فوراً برجستہ جواب دیا، عورت کا کمال یہ ہے کہ وہ غلط نظر سے کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے، غلط نظر سے کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے، اور خود کسی مرد کو غلط نظر سے دیکھنے کا موقع مہیا نہ کرے، خود اپنی طرف کسی غلط نظر سے دیکھنے کا اجنبی مرد کو موقع مہیا نہ کرے، یہ عورت کا کمال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، جا کر جواب دیا، عرض کیا یا رسول اللہ میں بتاتا ہوں، تو بتایا عورت کا کمال یہ ہے۔ آپ نے جیسے ہی جواب سنا تو آپ نے پوچھا علی یہ جواب کہاں سے لے کر آئے؟
تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی لاڈلی بیٹی فاطمہ سے پوچھ کر آیا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کمال ان لوگوں کو عطا فرمایا تھا. یہ 3 رمضان جو گزر گیا، تیسرا روزہ، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات تھا. آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا اور حیا کا کیا عالم تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو بیوی ہیں ان سے کہا تھا کہ دیکھو میں چاہتی ہوں کہ مرنے کے بعد بھی میری باڈی کسی کو پتہ نہ چلے کہ میرا جسم کیسا ہے. تو انہوں نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں ایک کام آپ کے ساتھ کروں گی. یہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں بعض چارپائیوں کے اوپر ایک یوں بنا دیا جاتا ہے جس کے کپڑا ڈال دیا جائے تو میت بالکل چھپ جاتی ہے. یہ انہوں نے وعدہ کیا تھا سیدہ فاطمہ سے کہ میں تمہاری چارپائی پر وہ چیز بنا دوں گی، اس کے اوپر کپڑا ڈال دوں گی، کسی کو پتہ نہیں چلے گا. تمہاری باڈی کا اللہ نے حیا اتنا رکھا تھا کہ مرنے کے بعد بھی اپنے جسم پر کسی کو نظر نہیں ڈالنے دی کہ یہ پتہ چل سکے کہ جسم کی ساخت کیا ہے. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک اعلان ہوگا میدان محشر میں کہ اے محشر کے لوگوں اپنی نظریں نیچے کرو، اس لیے کہ نبی کا خاندان پل صراط سے گزرنا چاہتا ہے. جب حضور کے اہل بیت وہ پل صراط سے گزرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ اعلان کروائیں گے کہ اے محشر کے لوگوں اپنی نظروں کو نیچے جھکا لو، تمہارے نبی کا خاندان پل صراط سے گزر رہا ہے. تو میں نے کہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے واقعات سوانح چھپی ہوئی ملتی ہے. بھائی ہمیں اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر والوں کو سنانی اور پڑھانی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ جسے ہم سیدۃ نساء اہل الجنہ کہتے ہیں، جنت کی عورتوں کی جو سردار ہیں، میرے نبی کی لاڈلی بیٹی ہیں، ان کی زندگی کتنی پاکیزہ تھی. تو میں نے کہا اس کا مطالعہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.